جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلمانوں کو اسلام دھرم کی دعوت دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ میں کچھ بولنے سے پہلے اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کا مالک ہے، نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، آئیے میں آپ سب کو اسلام مذہب کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اس سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ ایشور کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ غیر مسلمانوں کو اسلام دھرم کی دعوت کیسے دیں، دعوت دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، آئیے اس کا جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم سب کا مالک ایک ہے، اور شیطان کو بھی اسی اللہ تعالیٰ نے، اسی ایشور نے پیدا کیا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، پیدا کی ہوئی چیز کو مٹنا بھی ہے، یاد رکھیں۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ شیطان اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، حالانکہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے جیون دے دیا ہے، اور اسے یہ چھوٹ دے دی ہے کہ وہ انسانوں کے دلوں میں برے خیال پیدا کرے، تاکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کا امتحان، پریکشا، ٹیسٹ لے سکے۔ تو جو بھی ہمارے من میں برے خیال آتے ہیں، ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور جو بھی خیال اچھے آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے آتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو شیطان کو جلن پیدا ہوئی، حسد ہوا، ان سے نفرت ہوئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان سے جو ہے نفرت ہوئی، اور اللہ کے حکم کا انکار کیا آدم علیہ السلام سے نفرت کر کے۔ تو شیطان کو اسی وقت سے انسان سے نفرت ہے۔ اب جتنے بھی انسان دھرتی میں پھیل رہے ہیں، یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ان سے اسے نفرت ہے۔ اب اس نے کہا تھا کہ یا اللہ، ٹھیک ہے، تو دھرتی میں انسانوں کو بسا رہا ہے اور انسانوں کے لیے وسیع بھوت اس دھرتی کو کرے گا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں پوتر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے، اور پھر ہم نے تمہیں گاؤں اور شہروں میں اور قبیلوں میں اور خاندان میں بانٹ دیا۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم دنیا میں سارے انسان گاؤں اور شہروں میں، قبیلوں میں، خاندان میں بٹے ہوئے ہیں۔ کیوں بانٹ دیا؟ تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو کہ تم انسان ہو، انسان، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، آپس میں نفرت نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ۔ بھینس کی ذاتی الگ ہے، شیر کی ذاتی الگ ہے، شیر کا منہ الگ طرح کا ہوتا ہے، بھینس کا منہ الگ طرح کا ہوتا ہے، جانور الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ جانوری جتنے بھی جانور چلنے پھرنے والے ہیں، وہ جانور کہلاتے ہیں، ان کی ذاتی جانور ہے۔ ہم انسان ہیں، تو انسان کا آکار، جتنے بھی انسان دھرتی پہ ہیں وہ سب خونی رشتے کے بھائی ہیں، کیونکہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اے دنیا کے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد یعنی آدم علیہ السلام اور ایک عورت اماں ہوا، ان دونوں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر ہم نے تمہیں دھرتی میں پھیلا دیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دھرتی میں کتنے انسان پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان دونوں سے ہی اللہ تعالیٰ نے سارے انسان پیدا کرے۔ جیسے ٹہنی میں سے ٹہنی نکلتی ہیں، ایسے ہی جو ہے دو کے جو ہے 40 ہوئے، 40 کے پھر ان کی اولادیں ہوئیں، پھر ان کی اولادیں ہوئیں۔ جیسے ہم دو میاں بیوی ہوں، پھر ان کی اولاد ہوتی ہے، پھر ان کی اولاد ہوتی ہے۔ تو دھرتی میں اس طرح سے کتنے انسان پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہم شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ان میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہت تھوڑے سے ہوں گے جو تیرے سیدھے راستے میں، تیری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر تیرے حکم کو پہچان سکیں گے اور تیرے سیدھے راستے میں آ سکیں گے۔ بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے، ورنہ میں سب کو دنیا میں بھٹکا کے مار دوں گا۔ مطلب
میں آگے سے بھٹکاؤں گا، پیچھے سے بھٹکاؤں گا، دائیں سے بھٹکاؤں گا، بائیں سے بھٹکاؤں گا، ہر طرف سے میں انہیں بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو تیری سیدھی راہ میں آ سکیں گے، ورنہ زیادہ تر کو میں بھٹکا کے مار دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھ سے اور ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان ایشوری جو رچنا ہے ہمارے اندر، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، جھکنے کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، یہ سب ایشوری رچنا ہے ہمارے اندر۔ اس رچنا کے آدھار پر ہی ایشور کا، اللہ تعالیٰ کا قانون ہوتا ہے، دھرم آتا ہے آسمان پر سے جو جیون میں دھارن کرنے کے یوگیہ ہو۔ ایشوری رچنا کے آدھار پر جیون میں دھارن کرنے کے یوگیہ ہو، وہ ہے سچا دھرم۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سچا دھرم جو جیون میں دھارن کرنے کے یوگیہ ہو وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کے اندر ماں کے پیٹ سے لے کے موت تک جیون جینے کے انسان کے سارے طریقے دیے گئے ہیں، کیونکہ انسان نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اس کی آنکھ، ناک، کان، یہ سب اللہ نے بنایا ہے۔ تو اللہ اس کا مالک ہے، اللہ نے اس کی پریکشا لی ہے اور سنسار میں بھیج دیا ہے، اور دو راستے اس کے سامنے کر دیے ہیں، چاہے تو اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، یا تو میری مرضی پہ آ جا، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ آ جا، میرے حکموں کو دنیا میں پہچان اور میری مرضی پہ چل، یا پھر اپنی مرضی برائی پہ چل۔ دونوں کے دو انجام بتا دیے ہیں صاف صاف کہ میری مرضی پہ چل کے مر کے آئے گا تو ہمیشہ کا انعام، جنت کا انعام پائے گا، سورگ کا جیون پائے گا، جو جیون ہمیشہ مزے کا ہوگا، کبھی ختم نہ ہوگا۔ اور وہ سورگ کی جو اچھائیں ہیں وہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہمیں کبھی موت آئے، ہے نہیں، مگر اس دنیا میں تو مرنا پڑے گا ہمیں، مگر اچھائیں ہیں ہمارے اندر یہاں پر کہ ہم نہیں چاہتے ہمیں موت آئے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں دکھ تکلیف آئیں۔ یہ سورگ کی اچھا ہے۔ سورگ میں کوئی دکھ تکلیف ایک کण کے برابر بھی دکھ دینے والی چیز نہ ہوگی، انسان کی ہر خواہش، ہر مرضی پوری ہوگی۔ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر مرضی پوری ہو، لیکن نہیں ہو پاتی، کیونکہ ہم اللہ کی بادشاہت میں قید ہیں۔ یہ ثبوت ہے کہ ہم اپنی جان کے خود مالک نہیں ہیں، ہماری جان بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اور ہمارے اوپر ایک حاکم بادشاہ ہے جو ہماری مرضی کے خلاف وہ کر کے دکھاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ میں تمہارا مالک ہوں، میری مرضی پہ آ جاؤ، تم میری بادشاہت میں قید ہو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں قید ہیں۔ ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم پہ دکھ آئیں، لیکن وہ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے۔ ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم پہ تکلیف آئے، پریشانی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ہنستا کھیلتا پریوار کوئی مر کے ہم میں سے بچھڑ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ موت بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے۔ تو یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ ہم اللہ کی بادشاہت میں قید ہیں، یاد رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہم اس سنسار کے اندر ان سر کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم ہوا کو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب شریر پر لگتی ہے تو محسوس کرتے ہیں۔ اسی پرکار سے سچ یہی ہے کہ ہم اس سنسار کے سچے مالک کو ان سر کی آنکھوں سے سنسار میں دیکھ نہیں سکتے۔ جو دعویٰ کرتے ہیں دیکھنے کا وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جو ہے غلط راستے پہ چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم محسوس کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کہ ہم، میرے نہ چاہنے کے باوجود کوئی ہے جو پاورفل ہستی ہے جو مجھے موت دے کے اٹھا لے گا۔ میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے دکھ بھیجتا ہے، تکلیف بھیجتا ہے، بیماری بھیجتا ہے، پریشانی بھیجتا ہے، میرے نہ چاہنے کے باوجود۔ تو لہٰذا وہ ہستی، وہ طاقت سب سے بڑی ہے جس کے قبضے میں ہم ہیں اور ہر پرکار سے اس کے قبضے میں ہیں۔ اسی نے ہمیں جیون کا سمے دنیا میں دے رکھا ہے، اور جب وہ سمے پورا ہو جائے گا تو ایک سیکنڈ کی دیری نہ ہوگی اور ایک سیکنڈ برباد نہ ہوگی، ہمیں فوراً یہاں سے دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، ایک سانس فالتو لینے کی مہلت بھی نہ ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی اور کہاں پہنچ گئی؟ تو اصل مقصد یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ دکھتا نہیں ہے، شیطان جنوں میں سے ہے، اور جن کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کئی پرکار کی بنائی ہے، ایک آگ وہ ہے جو آنکھ سے دکھتی نہیں ہے، اسی آگ سے جن پیدا ہے، اور شیطان جناتوں میں سے ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ہمارے خون کے اندر دوڑا مارتا ہے، یعنی ہماری رگوں میں دوڑتا ہے وہ خون کے ساتھ ساتھ۔ تو ہمارے اندر ہے وہ جو چھپا ہوا ہے، اس کی پہچان ہم اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے من میں برے اور بھدے اور گندے خیال ڈالتا ہے، فساد پھیلانے کے خیال ڈالتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔
اور باقی جو ہے قرآن میں بتایا گیا کہ انسانوں میں سے شیطان ہے، تو شیطان انسانوں پر پوری طرح قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو ان انسانوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے شریر کے انگوں سے، سارے انگوں سے برائی ہی چھلکتی ہے۔ وہ جب بھی کسی سے ملتے ہیں دوسروں کو دکھی کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، دھرتی پہ فساد پھیلاتے ہیں، تو ان کی پہچان یہی ہے کہ وہ شیطان انسانوں میں سے ہیں۔ اب شیطان انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو اب انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ جس انسان نے اپنے سچے مالک کو پہچان لیا ہو، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اور اس کے حکموں کو جان لیا ہو، اور سچائی کے ہوش میں دنیا میں آ چکا ہو، اور دنیا کا دھوکہ ہٹ چکا ہو، اب اس کی لگن اپنے آپ ہی بن جائے گی کہ میں خود جب ہوش میں آ چکا تو میں اوروں کو بھی، جتنے بھی دھرتی پہ انسان ہیں، چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں، سکھ بھائی ہوں، جینی بھائی ہوں، عیسائی بھائی ہوں، جو بھی دنیا کا انسان ہے وہ ہمارا خونی رشتے کا بھائی ہے۔ ہم کچھ بھی کریں، کیسے بھی کریں، اچھے انداز سے، پیار محبت سے، کیونکہ انسان کا دل نفرت میں قابو میں نہیں آتا، محبت سے قابو میں آتا ہے۔ تو ہم پیار محبت سے لوگوں کو دنیا کے دھوکے سے نکالیں، دنیا کے کھیل تماشے سے نکالیں۔ جو نادانی میں انسان دنیا کو ہمیشہ کا جیون سمجھ رہے ہیں، جس جیون کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اور دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ رہے ہیں، ان کو اس دھوکے سے نکالنا، انہیں نادانی کھیل سے باہر نکالنا، انہیں سچائی کے ہوش میں لے کے آنا، انہیں اللہ کی طرف لے کے آنا، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آنا، ان کو سچ بتانا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے میرے بھائیوں۔ اب چونکہ شیطان ہر انسان کے اندر ہے، برے خیال ڈالتا ہے، تو شیطان نے ہمارے من میں، ہم مسلمانوں کے من میں غلط گمان پیدا کر دیا ہے کہ غیر مسلمانوں کو دعوت دینا موت کا کنواں ہے، فساد پھیلے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو میرے بھائی، شیطان نے ہمیں بڑا دھوکہ دیا ہے۔ یہاں علی کل شیء قدیر، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، یہ ہے مومن کا مقصد، اور یہی منزل ہے انسان کی کہ اللہ کو راضی کر کے مرنا۔ تو میرے بھائیو، شیطان نے ہمیں بڑا دھوکہ دیا ہے۔ شیطان نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سچے راستے سے بھٹکا دیا ہے، جبکہ ہم مسلمانوں کے پاس سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے جو برائی سے شدھ ہے۔ باقی دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں ان کی گرنتھوں میں ملاوٹ ہو چکی ہے اور برائی کی مکسنگ ہو چکی ہے، لیکن برائی سے سرکشت صرف قرآن مجید ہے، اور وہ ہم مسلمانوں کے پاس ہے۔ اللہ نے ہمیں آدیش دیے ہیں کہ لوگوں کو برائی سے روکو، بھلائی کی طرف لاؤ، اور دھرتی پہ فساد کو روکو، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لاؤ۔ یہ ہم پر بہت بڑی بھاری ذمہ داری گیری گئی ہے، مگر شیطان نے الٹا چکر چلا دیا، ارے کہ بھائی غیر مسلمانوں کو دعوت دینا موت کا کنواں ہے، فساد ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اصل میں دنیا کی محبت میں انسان سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے۔ تو ہماری ساری کوششیں، ساری محنتیں دنیا کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کی ہیں، اس لیے ہم صحیح دین سے اندھے ہو چکے ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس دین ہے وہ ہمارا گڑا ہوا بنایا ہوا دین ہے، وہ ہماری مرضی کا دین ہے، وہ اللہ کی مرضی نہیں ہے بھائی، یہ سمجھ لیں ہم۔ اور کامیابی ملے گی اللہ کی مرضی کے دین سے، ہماری مرضی کے دین سے کامیابی نہیں ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، میں خاص طور پہ مسلمانوں سے کہتا ہوں، اس بات کو مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہم سارے دنیا کے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سب کا مالک ایک ہے، وہ بنانے والا ہے، باقی سب بنے ہوئے ہیں۔ تو بنی ہوئی چیزوں سے ہٹا کر کے بنانے والے کی طرف دھیان لگائیں، اور اس چیز کی ہم محنت کریں۔ یہ ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی، جینی بھائی، عیسائی بھائی، جتنے بھی ہمارے دھرتی پہ انسان پھیلے ہوئے ہیں، یہ ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں پر ذمہ داری ہے کہ شیطان ان کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، ہم انہیں دعوت دیں، انہیں ہوش میں لائیں، ان کو جگائیں، ان سے ساتھ محنت کریں، پیار محبت سے سمجھائیں کہ سچا راستہ اسلام ہے، تمہارے پیدا کرنے والے کا سچا راستہ اسلام ہے، موت کے بعد جیون ہے، ان کو بتائیں یہ زندگی امتحان ہے، یہاں ہماری پریکشا ہو رہی ہے، یہ بہت بیکار جیون ہے،
یہ جیون دکھوں سے گھرا ہوا ہے، خطروں سے گھرا ہوا ہے، پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے، مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے۔ ان کو سمجھائیں، ان کو ہوش میں لائیں اور شرک سے ان کو بچائیں۔ شیطان نے جو ہے مورتی پوجا میں، شرک میں لوگوں کو لگا رکھا ہے، اس لیے شیطان اپنے محنت میں کامیاب ہو رہا ہے۔ ہم پر ذمہ داری ہے، اللہ نے ہم پر ذمہ داری سونپی ہے کہ ہم ان کو جو ہے اللہ کی طرف لائیں اور جہنم کے راستے سے بچائیں، ورنہ موت کے بعد ہماری خیر نہیں ہے اللہ کے ہاں، یاد رکھیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ دنیا میں گم ہیں، دنیائی کے جیون کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، موت کے بعد کے جیون سے اندھے ہیں۔ دنیا کی چیزوں کی محبت میں انسان اللہ کی سچائی سے اندھا ہو کر شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کا ساجدار ٹھہراتا ہے، سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ شرک میں مضبوط ہے، یعنی اللہ کے ادھیکار اللہ کو نہیں دیتا، اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتا، وہ نراکار ہے، اس کے علاوہ اوروں سے مانگتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا یا شریک کرتا ہے، جو جتنا زیادہ شرک میں مضبوط ہے وہ اتنا ہی زیادہ دنیا کی محبت میں قید ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ دنیا لوگوں کو ڈس کے مارتی ہے، دنیا نے کتنوں کو برباد کر دیا، اس دنیا کو جو ہے سب کچھ سمجھ کے لوگ مر رہے ہیں۔ ارے اپنے مالک کی طرف غور لگائیں، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں موت دے کر اپنی طرف لوٹائے، ہم اس کی طرف پہلے ہی لوٹ جائیں۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں اپنے کندھوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائیں، ہم اپنے پیروں پہ اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک، اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے، مالک ہے۔ اس کو پہچان کر اس کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارنا، زندگی جینا، یہ ہے اس زندگی کا مقصد، یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ دنیا کی دوڑ لگانا، مال دولت کی دوڑ لگانا، دنیا میں گم ہو جانا، سچائی سے اندھے ہو جانا، اللہ کو بھول جانا، اللہ کو بھولنا سب سے بڑی خطرناک بھول بن جائے گی انسان کی، اگر جیون کے سمے کو ایسی برباد کر دیا تو۔ دنیا کی دوڑ لگانا، اللہ کی سچائی سے اندھے ہو جانا، یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر لوگ زیادہ تر، سب سے پہلی بات تو ٹھیک سے اللہ کی پہچان ہی نہیں کر پا رہے۔ ہم مسلمانوں کے ذمے ہیں کہ ہم سنسار کے سچے مالک کی صحیح پہچان لوگوں کو کرائیں اور زندگی کا مقصد انہیں سمجھائیں جو اسلام میں بتایا گیا ہے۔ تو ہم اس چیز کی محنت کریں بھائی، بہت بڑا کام ہے۔ دنیا کی دوڑ لگانا یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے مسلمان یا غیر مسلمان بھائی اللہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں ہم سمجھائیں کہ میرے بھائیوں، دنیا میں سب نظر کا دھوکہ ہے۔ کچھ سمے کے لیے اللہ نے جیون دیا ہے، تھوڑا سا ہمیں اس دنیا میں ہوش دے دیا ہے، اب کتنا جیون دیا ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ جیون دھوکہ ہے۔ اس کی حقیقت کو پہچانو، سچائی کو جانو۔ دنیا میں سب نظر کا دھوکہ ہے، بندوں کی خیر خواہی ہے، ہاں، بندوں کی بھلائی، بندوں کی دیکھ بھال، اپنی پیدا کی ہوئی چیز کی ہر دیکھ بھال، ہر پرکار سے دیکھ بھال صرف اللہ ہی کرتا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ، ہاں، کوئی کچھ نہیں کرتا اللہ کے سوا۔ ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، وہی اس کو سنبھالتا ہے، وہی اس کو پالتا ہے، وہی ہمیں پہلے پیدا کرتا ہے، پھر ہمیں پالتا ہے، پھر موت دے کر امتحان لے کر ہمیں دھرتی پہ اٹھا لیتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو سمجھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارے دکھ دور نہیں کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہماری مصیبت دور نہیں کرتا۔ میری آنکھوں کو دنیا اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، میرے کانوں کو اللہ سنواتا ہے، پھر دو اچھے برے خیال میرے اندر اللہ ڈالتا ہے، پھر مجھے سمجھاتا ہے کہ اچھائی پر چل، برائی سے بچ۔ دکھ تکلیف بھیج کر، دنیا کا دھوکہ دکھا کر اپنی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے کہ میرے بندے دنیا کے پیچھے نہ پڑ، یہ دنیا دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے۔ بندے، جو سمے جیون کا ملا ہے اسے برباد نہ کر، جیون کے مقصد کو پورا کر، مجھے راضی کر، میرے صحیح گیان کو پہچان۔ ہاں میرے بھائیوں، کوئی کسی کی تکلیف دور نہیں کرتا سوائے اللہ کے۔ میرے پیٹ میں بھوک اللہ پیدا کرتا ہے، پھر میرے پیٹ کو اللہ ہی بھرتا ہے، میرے پیٹ میں کھانا اللہ ہی پہنچاتا ہے، میرے مقدر کا رزق اللہ زمین پہ سے پیدا کرتا ہے۔ ہاں،
میری نسوں کو، پیٹ کی نسوں کو اللہ چلاتا ہے، میرے پھیپڑوں کو اللہ چلاتا ہے، میرے گردوں کو اللہ چلاتا ہے، میرے شریر کے اندر کا سارا سسٹم اللہ چلاتا ہے۔ ساری طاقتیں، ہر پرکار کی طاقتیں اللہ کی ہی ہیں، ہاں صرف اللہ کی ہیں۔ کوئی کسی کا پیٹ نہیں بھرتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کے دکھ تکلیف دور نہیں کرتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کی ضرورت پوری نہیں کرتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کی حاجت پوری نہیں کرتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کی منوکامنائیں پوری نہیں کرتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی امتحان کے لیے تو بھیجا ہے، اسی ٹیسٹ کے لیے تو بھیجا ہے، اسی بات کا تو امتحان ہے کہ اس کائنات میں اللہ کی قدرت کو پہچان کر ہم اسے جانیں کہ ساری طاقتیں صرف اللہ کی ہیں۔ ہاں، اس کی قدرت سے اسے پہچان کر اور اس کا احسان مان کر، کہ اللہ کا احسان مانے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم کچھ نہ تھے، دنیا دکھائی، ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اس کا احسان مان کر اسے راضی کر کے مر کے جاؤ، پھر اس کا جنت کا انعام پاؤ۔ ورنہ اگر اس کے ناشکری کرو گے، دھرتی پہ فساد پھیلاؤ گے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلو گے، برائی پر چلو گے، برائی پر مر کے جاؤ گے، ناشکرے بن کر مر جاؤ گے، ناشکرے بن کر مر جاؤ، اور پھر اس کی جہنم میں، نرک کی آگ میں سزا پاؤ موت کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی بہت ناپیدار ہے، یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، یہاں سب کچھ دھوکہ ہے، دنیا دھوکہ، دنیا کا ماحول دھوکہ، دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ اللہ سے بھٹکانے والی ہے، دھوکے میں کھلانے والی ہے، یہاں سب کچھ دھوکہ ہے۔ ہاں، دنیا کا زیادہ تر ماحول انسان کو اللہ سے بھٹکاتا ہے۔ یہی تو ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اس دنیا کے ماحول کے دھوکے میں نہ بہہ جائیں ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ تیری زندگی دھوکہ ہے۔ اپنے دل میں گھوسے ماریں، اپنے دماغ میں ہتھوڑے ماریں، سمجھائیں، اس سے پہلے کہ موت پہ سمجھ میں آئے ہم پہلے ہی سمجھ جائیں۔ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ تجھے مرنا ہے، تجھے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ جیون جو ہے ایسا ہے کہ جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اس جیون کے دھوکے پر ہم غور کریں کہ میرا شریر جا رہا ہے موت کی طرف اور میرا دھیان لگائے دنیا میں۔ تو اپنے آپ کو سمجھائیں کہ حقیقت میں، سچائی میں تو میرا جیون ایسا ہے کہ اس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، مگر دنیا کے دھوکے میں لین ہو کر میں دنیا میں جیون ایسے جی رہا ہوں جیسے یہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو میں کیا کر رہا ہوں، اس پر غور کریں، ہم سوچ وچار کریں، اکیلے میں بیٹھ کر سوچا کریں کہ میرے سامنے کتنے لوگ مر گئے، آخر وہ کہانی قصہ نہیں ہے، مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی دنیا چھوڑنی ہے، تو آخر مجھے جیون کیوں ملا ہے؟ اپنے مالک کی طرف دھیان لگائیں کہ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے وہ چاہتا کیا ہے۔ ہم اس پر غور کریں اور اللہ تعالیٰ کا سچا گیان حاصل کریں۔ اور میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ بھی ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کے روشنی میں آ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں سچائی سے بھٹکا کے مار دے اور موت کے بعد جہنم نرک کی آگ ہمارے مقدر میں آ جائے، ہمیشہ کی بربادی ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ہو جائے۔ تو میں دیکھتا ہوں زیادہ تر دھرتی پہ زیادہ تر گمراہوں کی بھیڑ ہے جو سمجھ نہیں پاتے سچا دھرم کیا ہے۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی، سب کا مالک ایک ہے، اور اس نے ہر انسان کے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، شیطان کی برائی سے نفرت، سورگ کے شوق رکھے ہیں، جنت کے شوق رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں کہ اس نے برائی کی تاثیر کیا ہے؟ بے چینی۔ جیسے کیلے کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اسی طرح سے برائی کی تاثیر بے چینی، گھبراہٹ، پریشانی۔ برائی اپنے کرنے والے کے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ یہ قدرت جو بے چینی پیدا کر دیتی ہے برائی کے دوارا، یہ قدرت کا اشارہ ہے کہ اس راستے پر نہ چل۔ ہاں، اچھائی اپنے کرنے والے کے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے۔ جب انسان اچھا کرم کرتا ہے تو قدرت اس کے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے۔ تو قدرت کا اشارہ یہ ہے کہ اس راستے پہ چل، یہ اچھا راستہ ہے، یہ میری رچنا ہے، اللہ کا یہ اشارہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس رچنا پر آدھارت اگر کوئی دنیا میں دھرم ہے
جو برائی سے سرکشت ہے تو وہ ہے اسلام۔ اس لیے ہم پہ فرض ہے کہ ہم اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں اور اسے غیر مسلمانوں تک، اپنے ہندو بھائیوں تک، سکھ بھائیوں تک، دنیا کے ہر انسان تک اس کو پہنچائیں۔ قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میرے بندے، اگر تو میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر دنیا سے جیون جی کے آئے گا، میرے حکموں پر چل کے آئے گا تو مرنے کے بعد میرا انعام پائے گا۔ اگر تو میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر نہ چل کے آئے گا، اس کا الٹا کر کے آئے گا، برائی پہ چل کے آئے گا بجائے اچھائی پہ چلنے کے، تو تم مرنے کے بعد نرک کی آگ میں، جہنم کی آگ میں سزا پائے گا۔ ہاں، کہ اگر تو دنیا میں اچھے کرم کرے گا تو تجھے دنیا میں بھی سکون ملے گا، ہے موت کے بعد بھی میں تجھے سکون والی جنت میں داخل کروں گا، ہمیشہ کامیابی کا جیون دوں گا۔ اگر دنیا کے اندر تو میری رچنا کے خلاف برے کرم کرے گا تو دنیا میں بھی بے چین رہے گا، پریشان رہے گا، اور موت کے بعد بھی تو تباہی والی، بربادی والی نرک کی آگ میں سزا پائے گا، جہنم کی آگ میں جائے گا۔ ایشوری رچنا میں انسان کے زندگی جینے کے دو طریقے دیے ہیں ایشور نے، اللہ تعالیٰ نے، یا تو اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، پھر دونوں کے دو انجام بتا دیے ہیں موت کے بعد، کیونکہ دنیا میں کسی کا فیصلہ، کسی کا انصاف صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، تو موت کے بعد فیصلہ ہوگا، رجلٹمنٹ موت کے بعد ہے، موت تک یہاں امتحان کا جیون ہے۔ ہاں، دونوں کے دو انجام بتا دیے ہیں، اچھائی کا انجام سورگ ہے، جنت ہے، برائی کا انجام جہنم ہے، نرک کی آگ ہے۔ اب ہم دیکھیں دنیا کے اندر کہ انسان کے اندر امنگیں، ولولے اٹھتے ہیں کہ میں کچھ کروں، اچانک بیٹھا ہوا ہے تو دل میں ولولے، امنگیں اٹھتی ہیں۔ اگر انسان دنیا کے نشے میں گم ہے، دنیا کے دھوکے میں گم ہے، تو دنیا کی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے دل دماغ چلا کر ہاتھ پیر پھینکتا ہے کہ ایک بنگلہ بنایا اب دوسرا بناؤں، ایک کوٹھی بنائی اب دوسری بناؤں، دنیا میں ترقی کروں، اس سے آگے بڑھ جاؤں، اس سے آگے بڑھ جاؤں، ولولے اٹھتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ کیفیت ہے تو یہ اندھکار کی نشانی ہے، انسان اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے کہ وہ اصل جیون کے مقصد کا، اسے جو ہے اصل جیون کے مقصد کا ہوش نہیں ہے۔ یہ ناکامی کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ جو انسان دنیا میں گم ہے، جیون کے سچ سے اندھا ہے کہ یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، میرے جیون کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے جس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، تو وہ اندھکار میں جی رہا ہے۔ اگر اسی حالت میں مر گیا تو موت کے بعد تباہی پھر جائے گی۔ اور اگر انسان جیون کے مقصد کو اور اللہ کو جانتا ہے کہ میرا ایک مالک ہے، اسے راضی کرنا میرے جیون کا مقصد ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو اپنی امنگوں کو، اپنے ولولوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پھر دنیا میں لگاتا ہے، اللہ کے دین کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو بھئی ہم سمجھ لیں اس چیز کو جو سوال کیا گیا تھا کہ غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت کیسے دیں، تو پیار سے دیں، محبت سے دیں، بھلائی سے دیں، اچھائی سے دیں، اللہ کے بندوں کو جو ہے شیطان کے پنجے سے بچائیں، چھڑائیں، ہاں انہیں ہوش میں لائیں، ان کو جگائیں، یہ ہم مسلمانوں پر فرض ہیں۔ اور بھائی اس پر ہماری کئی ویڈیو ہیں، آپ چینل کے اندر جا کے ویڈیو دیکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب پورا ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔